بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ ہم علم صرف کے حوالے سے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سب سے پہلے جو سبق ہے وہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں جن کے اندر ہم علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ یہ سیکھیں گے کہ علم صرف کی تعریف کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، غرض و غایت جو ہے اس سے کیا مراد ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ علم صرف کسے کہتے ہیں تو علم صرف، علم کا مطلب جاننا، صرف کا مطلب پھیرنا۔ اب اس کی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب اس تعریف کے اندر دو الفاظ آئے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بحث کر لیتے ہیں کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کہتی ہیں جڑ کو، اور ضوابط یہ ضابطہ کی جمع ہے، اور ضابطہ، قانون یہ تقریباً ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو تعریف ایسی ہو گئی کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب ہم نے ایک کلمہ تو بنا لیا ہے، لیکن ایک کلمے سے آگے جو گردانیں چلانی ہیں، ایک کلمہ سے آگے جو الفاظ بنانے ہیں، کلمے بنانے ہیں، تو وہ کیسے بنانے ہیں، تو ان کے اندر جو طریقہ معلوم ہوگا تو وہ اصول و ضوابط کے ذریعے ہوگا۔ تو وہ ان اصول و ضوابط کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب دوسرا موضوع، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صیغہ یہ ایک حروف و سکنات کی، حرکات و سکنات کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ضربہ، اب ضربہ کے اندر ضاد پر ضاد ہے، را ہے، با ہے، یہ حروف ہیں اور ان پر زبر ہے تینوں حرفوں پر، تو ہمیں یہ ضربہ سے ایک مخصوص شکل حاصل ہوگی ہے۔ اس مخصوص شکل کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو اب علم جو صرف ہے اس کے اندر کلمہ سے بحث کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے علم صرف کا جو موضوع ہوگا وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ چونکہ جو نحو ہوتی ہے اس کے اندر کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہوتا ہے، لیکن جو صرف ہے اس کے اندر صرف کلمہ ہی یہ کیا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے۔ اب غرض و غایت کیا ہے؟ علم صرف کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے؟ ایک طالب علم جب اس کے جو اصول ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ان کو سیکھ لیتا ہے تو پھر ایک کلمے سے دوسرے آگے کلمے بنائے گا۔ تو جس طرح گرامر کے اندر، انگلش گرامر کے اندر فارمیں ہوتی ہیں، ایک فارم سے آگے جو فارمیں ہوتی ہیں، جب طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک گرامر، ایک جو وہ ہے ہم نے بنا لی ہے، لیکن آگے کس طرح فارمیں جو ہیں وہ بنانی ہیں، تو جب یہ طریقہ اس کو ذہن کے اندر جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، قوانین کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت پھر وہ آرام سے ہی، جیسے گڈ سے بیسٹ، گڈ سے بیٹر، پھر بیسٹ، یہ اس طرح بنا لیتا ہے۔ تو یہ کس طرح بناتا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر جو گرامر کے اصول ہوتے ہیں وہ ذہن کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح علم صرف بھی ہے کہ اگر اس کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ طالب علم کی ذہن کے اندر جب راسخ ہو جائیں گے، پختہ ہو جائیں گے، تو اس وقت جب وہ ایک کلمہ سے دوسرے کلمے کے اندر تبدیلی کرے گا تو پھر اس وقت وہ اپنے ذہن کو اس غلطی سے بچا لے گا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو۔ تو لہٰذا
غرض و غایت کیا ہوئی؟ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ اب یہ ہوگی غرض و غایت۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتی ہے وجہ تسمیہ۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علم صرف کا چونکہ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں، صورتوں کے جو طریقے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب ایک سادہ سی مثال لے لیں کہ جس طرح داربہ ہے تو یہ بنا ہے دربن سے، دربن یہ مصدر ہے، دربن سے پھر یدربو بنا ہے، پھر یدربو سے داربن بنا ہے، تو اس طرح یہ گردان چلتی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا ایک کلمہ کو پھیر کر مختلف طریقے بیان کرنا یہ علم صرف کے اندر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے علم صرف کو علم صرف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔